أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ذرا اس کو ایسا کیجیے کہ قریب ہو، ضرورت نہیں ہے اس کی. نہیں یہ تو ٹھیک ہے. اگر اس کی ضرورت ہے تو قریب رکھیے، نہیں ضرورت ہے تو ہٹا دیجیے. اس کو ہٹا دیجیے، اس کو ہٹا دیجیے. یہ آیات کریمہ جن کی تلاوت کی گئی ابھی، یہ سورہ یوسف کی ہے. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نہایت محبوب و جلیل القدر پیغمبر سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ بہت تفصیل اور ترتیب سے ذکر فرمایا ہے. لیکن اسی واقعے کے ضمن میں قیامت تک کے لیے امت مسلمہ کو یہ سبق ملا کہ حالات سے نہ گھبرانا چاہیے نہ مایوس ہونا چاہیے. حالات نظر کچھ آتے ہیں، نتائج کچھ نکلتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے تکوینی فیصلے بڑے عجیب ہوتے ہیں. بنی اسرائیل نے ایک طویل عرصے تک مصر پر حکومت کی. یہ مصر پہنچے کیسے؟ اللہ تعالیٰ ان کو مصر پہنچانا چاہتے تھے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو مصر پہنچایا. بظاہر لگ رہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے، نہایت بھیانک سازش کی جا رہی ہے ان کے ساتھ. لیکن حقیقت میں وہ راستہ تھا جس پر چلا کر اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے تخت اقتدار تک پہنچانا چاہتے تھے. تو آپ دیکھیں ہوا کیا اور نتیجہ کیا نکلا. کتنی تسلی ہوتی ہے ایمان والے کو جب وہ ان باتوں کو سمجھ لیتا ہے. اللہ تعالیٰ ظالموں کو چھوڑ دیتے ہیں. اردو زبان میں ایک مثل مشہور ہے، ایک تیر سے دو شکار. اللہ ایک تیر سے دو ہی شکار نہیں کرتے، اللہ ایک تیر سے کئی شکار کرتے ہیں.
کسی کو اٹھاتے ہیں، کسی کو گراتے ہیں۔ ایک ہی واقعہ کسی کے زوال کا سبب بنتا ہے، کسی کے عروج کا سبب بنتا ہے، کسی کی کامیابی کا ذریعہ ہوتا ہے، کسی کی ناکامی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے حسد پیدا ہوا، اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف سازش کرنی شروع کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے یہ بھائی کوئی بے دین قسم کے لوگ نہیں تھے، اور ان پڑھ اور جاہل بھی نہیں تھے۔ یہ ایک بہت بڑا سبق ہے اس واقعے میں۔ وہ دیندار بھی تھے، اور اس وقت کے روئے زمین پر پیغمبر کے بعد سب سے بڑے علماء تھے۔ ان کے والد حضرت یعقوب بھی اللہ کے نبی تھے، ان کے دادا حضرت اسحاق بھی اللہ کے نبی تھے، ان کے پردادا حضرت ابراہیم بھی اللہ کے نبی تھے، بلکہ ابو الانبیاء تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ابو الانبیاء بنایا، یعنی اب قیامت تک اللہ نے طے کر دیا تھا جو نبی آئے گا آپ کی اولاد میں آئے گا۔ ہر نبی جو آئے گا اللہ کی طرف سے وہ آپ کی اولاد میں آئے گا، آپ کے سوا کسی اور کی اولاد میں نہیں آئے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق، ان کے صاحبزادے حضرت یعقوب، اور حضرت یعقوب کے صاحبزادے حضرت یوسف، اور ان کے بقیہ بھائی، اور انہی کی اولاد میں بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل میں مبعوث ہونے والے ہزاروں انبیاء کرام علیہم السلام، وہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد۔ اور پھر بعد میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہونے اور مبعوث ہونے والے امام الانبیاء، خاتم النبیین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے اور بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو قیامت تک کے لیے نبوت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اللہ کی طرف سے مقدر کر دی گئی، اسی لیے حضرت ابراہیم کا لقب ہے ابو الانبیاء، اپنے بعد آنے والے تمام نبیوں کے والد محترم۔ یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے، یہ چونکہ نبی کے بیٹے تھے، تو اللہ کے نبی نے وہ سارے علوم ان کو سکھائے تھے جو ان پر نازل ہوئے تھے، ان کے باپ پر نازل ہوئے تھے، ان کے دادا پر نازل ہوئے تھے۔ وہ تو وارث تھے ان سارے آسمانی علوم کے جو بلا واسطہ ان پر نازل ہوئے، یا ان کے والد پر نازل ہوئے ان کو بالواسطہ ملے، یا ان کے دادا پر نازل ہوئے، اور ان کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام صاحب کتاب پیغمبر ہیں۔ چند پیغمبر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی، ان میں سے ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں۔ یہ بات تو قرآن نے بتلائی ہے کہ حضرت ابراہیم صاحب کتاب ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کتاب کا نام کیا تھا وہ نہیں معلوم، وہ باقی نہیں رہی، لیکن خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان هذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ یہ بات پچھلی کتابوں میں موجود ہے، حضرت ابراہیم کی کتاب میں، حضرت موسیٰ کی کتاب میں۔ تو حضرت موسیٰ کی کتاب کا نام تورات ہے، وہ ہمیں معلوم ہے، حضرت ابراہیم کی کتاب کا نام نہیں معلوم، لیکن اس آیت کے ذریعے یہ معلوم ہو گیا کہ حضرت ابراہیم کو اللہ نے کتاب دی تھی۔ تو اس کتاب کا علم بھی تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو سب کچھ پڑھایا تھا۔ وہ بلا واسطہ پیغمبر کے صحابہ تھے، نبی کے شاگرد تھے، اور جس کے استاذ اللہ کے نبی ہوں اس سے بڑا عالم کون ہوگا؟ اس
استاد جتنا بڑا ہوتا ہے شاگرد کا اتنا ہی بلند مقام ہوتا ہے. آپ کے علاقے میں تو علماء کے سردار، علماء کے سرتاج، تاج المحدثین، فخر المحدثین علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے. اللہ تعالیٰ ان کے فیوز و برکات کو قیامت تک جاری رکھے. تو جن لوگوں نے بھی بلا واسطہ ان سے پڑھا، بس ان کے بلند علمی مقام کے لیے یہی کافی ہوتا ہے کہ وہ شاہ صاحب کے شاگرد ہیں. کسی کے بارے میں اگر معلوم ہو جائے وہ شاہ صاحب کے شاگرد ہے تو آگے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی. شاہ صاحب کے شاگرد ہے تو کتنا بلند مقام ہو. یہ کسی شاہ صاحب کے شاگرد نہیں تھے، یہ اللہ کے نبی کے شاگرد تھے، یہ اللہ کے پیغمبر کے شاگرد تھے. تو ان کا علمی مقام کتنا بلند ہو. لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی بتلا رہے ہیں کہ روحانی ترقی کے لیے صرف علم کافی نہیں ہے، اور روحانی ترقی کے لیے صرف شیخ کی توجہ کافی نہیں ہے، حتیٰ کہ صرف نبی کی توجہ کافی نہیں ہے. کسی شیخ کی توجہ کیسے کافی ہو؟ ترقی توجہ سے ہی ہوتی ہے. توجہ کے بغیر ترقی نہیں ہوتی. لیکن کسی کی ترقی کے لیے محض توجہ کافی نہیں ہے، اس کے اندر طلب بھی ہونی چاہیے. اللہ ہم سب کو طلب نصیب فرمائے. اور ہم نے اپنے بڑوں سے یہ بات سنی ہے کہ اگر کسی وجہ سے شیخ مرید سے ناراض ہو جائے اور مرید کی کوئی غلطی نہ ہو تو مرید کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا. کیوں؟ وہ ناراض ہوگا تو اس کے لیے اور دعا کرے گا، اور اس کے اندر تو غلطی ہے نہیں، اس کے اندر تو طلب ہے، وہ اور دعا کرے گا، اس کو اور دعا ملے گی. وہ ناراض ہو کے بد دعا تھوڑی کرے گا. اور جو بات بات میں بد دعا کرتے لگے وہ نبی کا وارث نہیں ہو سکتا، وہ شیخ بننے کا اہل بھی نہیں ہوتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی سب کے لیے دعائیں کرتے تھے نا، نام لے لے کر دعائیں کرتے، بڑے سے بڑے دشمن کے لیے دعائیں کرتے. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے اسلام لانے سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو اور اسلام کو کتنا نقصان پہنچا تھا. احد کی جیتی ہوئی جنگ شکست میں بدل گئی تھی حضرت خالد اور حضرت اکرمہ کی وجہ سے. لیکن کیا حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی حضرت خالد کے لیے بد دعا کی، حضرت اکرمہ کے لیے بد دعا کی؟ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد کے بھائی سے فرمایا، حضرت خالد تو ہر وقت اسی ادھیڑ بن میں رہتے تھے، کیسے نقصان پہنچاؤں، کیسے ان کا راستہ روکوں. ان کے بھائی جو مسلمان ہو چکے تھے ان سے فرمایا، بھئی کمال ہے، خالد جیسا سمجھدار اور ذہین آدمی اور اب تک وہ اللہ کے دین کو نہیں سمجھ سکا. ہم تو خالد کا انتظار کر رہے ہیں، خالد آئیں اور ہم ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائیں. وہ دشمنی کر رہے ہیں. یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ حال ہے. بھائی نے جا کر کے کہا، خالد تم ان کو اپنا دشمن سمجھتے ہو؟ میں نے ان کی زبان سے تمہارے لیے یہ جملے سنے، حضرت خالد کی دل کی دنیا بدل گئی. اس کے بعد ہی حضرت خالد بھاگے، مدینہ طیبہ حاضر ہوئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن گئے. ایک وقت آیا کہ ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ بھی غلام بن گئے، اور پھر حضرت اکرمہ کو تو اللہ تعالیٰ نے میدان جنگ میں شہادت عطا فرمائی، ان کو بھی اور ان کے بیٹے کو بھی. حضرت خالد کے لیے اللہ کی طرف سے یہ مقدر نہیں تھا. ہمیں پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے امت کے شہیدوں سے بہت بڑھ کر حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو مقام و مرتبہ ضرور عطا فرمایا ہوگا، اس لیے کہ ان کی تمنا تھی کہ مجھے شہادت ملے. لیکن چونکہ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دیا تھا، اللہ کی تلوار، اگر وہ دشمن کے ہاتھوں مارے جاتے تو دشمن کہتے ہم نے اللہ کی تلوار توڑ دی، اور اللہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی کو یہ کہنے کا موقع ملے کہ اس نے اللہ کی تلوار توڑی. اس لیے ظاہری شہادت نہیں دی اللہ تعالیٰ نے حضرت خالد کو، لیکن مقام و مرتبہ جو ملا وہ تو اللہ ہی کو معلوم.
تو شیخ بھی تو وارث ہوتے ہیں نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، تو وہ مرید سے ناراض ہو کر بد دعا نہیں کرتے اور دعا کرتے۔ لیکن اگر کبھی مرید کو کوئی بدگمانی ہو گئی شیخ سے، اس کے دل میں کوئی بدگمانی ہو، اس نے کوئی بات پال لی، فوراً فیض بند ہو جاتا ہے۔ اور اگر شیخ کو ناراضگی کسی ایسی وجہ سے ہوئی ہے جو واقعی مرید کے اندر پائی جاتی ہے، اس نے واقعی غلطی کی ہے، تو جب تک وہ توبہ نہیں کر لیتا، معافی نہیں مانگ لیتا، اس وقت تک فیض بند رہتا۔ اب غور کریں، حضرت یوسف علیہ السلام کے ان بھائیوں کے لیے ان کے والد کا فیض کیوں بند ہوا تھا؟ فیض بند ہوا تبھی تو انہوں نے اتنا بڑا گناہ کیا۔ فیض بند ہوا تبھی تو وہ شیطان کا کھلونا بنے، انہوں نے شیطان کا کہنا مانا اور اپنے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف سازش کی اور اپنے باپ سے جھوٹ بولے، دھوکہ دیا۔ وہ باپ جو اللہ کے نبی بھی ہیں، ان کے والد بھی ہیں، ان کے استاذ بھی ہیں، ان کے شیخ و مربی بھی ہیں، ان سے وہ جھوٹ بول رہے ہیں اور دھوکہ دے رہے ہیں۔ کس کے کہنے پر؟ شیطان کے کہنے پر۔ کیوں ہوا ایسا؟ یہ تبھی ہوتا ہے جب اللہ کی رحمت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ درخت کب سوکھتا ہے؟ جب اسے پانی نہیں ملتا، جب اس کی جڑوں میں کوئی بیماری ہو جاتی ہے۔ انسان بھی اسی طرح روحانی اعتبار سے سوکھ جاتا ہے، مر جاتا ہے، گناہوں میں ڈوب جاتا ہے۔ آئیے اس پر غور کریں، اصل بیماری کیا تھی؟ آج اس کو تلاش کریں اور پھر اپنا جائزہ لیں، کہیں یہ بیماری ہمارے اندر تو نہیں ہے۔ اگر ہے تو اسے فوراً نکالیں، نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں اور محتاط ہو جائیں۔ جیسے کووڈ آیا تھا نا، تو جن کو بیماری نہیں بھی تھی وہ بھی احتیاط کرتے تھے نا، سب ماسک لگا کے پھرتے تھے، ایک دوسرے سے ملتے نہیں تھے، مصافحہ نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ کہیں یہ بیماری ہم کو نہ لگ جائے۔ اور جن کو بیماری ہو گئی تھی ان کا علاج کیا جاتا تھا، جن کو نہیں تھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ تو ہم بھی اپنا جائزہ لیں، پہلے بیماری کو تلاش کریں، پھر یہ دیکھیں کہ کہیں ہمارے اندر تو نہیں ہے تو اس کا فوراً علاج ڈھونڈیں، نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں اور آئندہ بچنے کی فکر کریں۔ آئیے اب اصل واقعے میں غور کرتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی تھے، اور ہر باپ کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ اللہ نے مجھے جو نعمت دی ہے وہ میری اولاد میں باقی رہے۔ کیوں حضرت مولانا غلام نبی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے مولانا مشتاق صاحب کو تیار کیا؟ اسی لیے نا کہ کام تو اللہ کسی سے بھی لے لیں گے، لیکن ہر باپ کی تمنا ہوتی ہے اللہ میرے بچوں سے کام لے، جو نعمت اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے وہ میرے گھر میں باقی رہے، اور اللہ کرے ان کی نسلوں میں ہمیشہ باقی رہے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ ہماری نسلوں میں قیامت تک باقی رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام صرف عالم تو نہیں تھے کہ وہ سوچتے میں اپنے بچوں کو پڑھا دوں وہ بھی عالم ہو جائیں، کافی۔ ڈاکٹر باپ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے، انجینئر چاہتا ہے میرا بیٹا انجینئر بنے، کاروباری چاہتا ہے میرا بیٹا کاروباری بنے، کسان چاہتا ہے میرا بیٹا ذرا زمینوں کو سمجھے، کاروبار کھیتی باڑی کو سمجھے، باغبانی کو سمجھے، میرا جو کام ہے اس کو سنبھالے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پر نبوت ختم تو نہیں ہوئی تھی، انہیں معلوم تھا میرے بعد بھی نبی آئیں گے، تو جب آئیں گے ہی تو اللہ نبوت میری اولاد میں جاری رکھے، میرے بچوں میں سے کسی کو نبی بنائے۔ یہ تمنا تھی، ہونی بھی چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بیٹا نہیں دیا۔ آپ کا کوئی بیٹا جوان نہیں ہوا، کیوں؟ بیٹا جوان ہوتا تو آپ کی تمنا ہوتی میرا بیٹا بھی نبی بنے،
اور آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد اللہ کو کسی کو نبی بنانا نہیں تھا، اس لیے جوانی کی عمر تک کسی بیٹے کو اللہ نے پہنچائے۔ یہ بھی آپ کے ختم نبوت کا ایک اثر ہے، اس کا ایک نتیجہ ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بڑی تمنا تھی کہ میرے بچوں میں اللہ تعالیٰ کسی کو نبوت عطا فرمائے، جیسے میرے باپ کو اللہ نے نبوت دی تھی، جیسے میرے دادا کو اللہ نے نبوت دی تھی۔ یوں سوچئے، میرے دادا حضرت ابراہیم، ان کی تمنا اللہ نے پوری کی، ان کے بیٹے حضرت اسحاق کو نبی بنایا۔ میرے باپ حضرت اسحاق، ان کی تمنا اللہ نے پوری کی، ان کے گھر میں مجھے نبی بنایا۔ اللہ میری بھی یہ تمنا پوری کرے۔ یہودی اپنے مزاج کے اعتبار سے بہت بے ادب اور گستاخ واقع ہوئے، اور بڑی تبدیلی اور تحریف کے مرتکب ہوئے ہیں اللہ کی کتاب میں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اس تمنا کو یہودیوں نے اپنے لٹریچر میں نہایت گستاخانہ انداز میں ذکر کیا، لیکن اتنا تو معلوم ہو گیا کہ اس بات کا ان کو بھی اعتراف ہے کہ ہمارے جد امجد حضرت یعقوب کو اس کی تمنا تھی کہ ہمارے گھر میں نبوت جاری رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل۔ یہودی کہتے ہیں کہ اسرائیل کے معنی ہیں اللہ سے کشتی لڑنے والا، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ ایسی بے ادبی اور گستاخی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور وہ ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں جو 100% جھوٹ ہے، لیکن ان کے لٹریچر میں آج بھی موجود ہے۔ ان کا جو مجموعہ ہے کتابوں کا، عہد نامہ قدیم، اس کے اندر یہ واقعہ آج بھی موجود ہے۔ میں نے خود پڑھا ہے اس کے اردو ترجمے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حضرت یعقوب سے بڑی دوستی تھی، اور کبھی کبھی جب اللہ تعالیٰ فرصت سے ہوتے تھے، میں تھوڑے سے حاشیے کے ساتھ بتلا رہا ہوں ان کا جو مطلب ہے، کہ فرشتوں کو کام حوالے کر کے اب چھٹی ہو گئی، اب کیا کریں ان کو، تم کو یہ کرنا، تم کو یہ کرنا، تو حضرت یعقوب کے گھر آ جاتے تھے۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ حضرت یعقوب کے گھر آ جاتے تھے، بیٹھتے تھے، بات چیت کرتے تھے۔ اب اگر حضرت یعقوب کشمیر میں ہوتے اور کشمیر والے اس واقعے کو بیان کرتے تو کہتے کہ حضرت یعقوب اللہ تعالیٰ کو چائے پلاتے تھے، طرح طرح کے کھانے کھلاتے تھے، 20-25 قسم کے سالن بناتے تھے، دعوت کرتے تھے اللہ تعالیٰ۔ تو ان لوگوں نے اپنے مزاج کے مطابق واقعہ گڑھا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیٹھ کر حضرت یعقوب باتیں کرتے تھے، اور کبھی کبھی ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر دوستانہ انداز میں باہر ٹہلنے نکل جاتے تھے، چہل قدمی کرتے تھے، تفریح کرتے تھے، دیر تک بات چیت کرتے تھے۔ پھر جب اللہ کو کوئی کام ہوتا تھا تو وہ عرش پہ واپس چلے جاتے تھے۔ نعوذ باللہ، نقل کفر نباشد۔ میں ان کی باتیں نقل کر رہا ہوں، یہ کہہ کر نقل کر رہا ہوں، یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب بے ادبی اور گستاخی ہے۔ یہودی لٹریچر میں نبوت کو برکت کہتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے آگے ذکر کیا کہ ایک دن حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کا ہاتھ پکڑ کر تفریح کر رہے تھے۔ تفریح کرتے کرتے یوں کہا کہ جس طرح آپ نے مجھے برکت دی ہے، میری اولاد کو بھی برکت دیجیے، یعنی جس طرح مجھے نبوت دی ہے میری اولاد کو بھی نبوت دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، تمہاری اولاد کو برکت نہیں ملے گی۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ کو دینا پڑے گا۔ کہا نہیں، نہیں دوں گا، تو دینا پڑے گا۔ نہیں، یہ کہتے کہتے بات بڑھ گئی اور کشتی شروع ہو گئی، نعوذ باللہ۔ اور کشتی لڑتے لڑتے اللہ کی پناہ
وہ گستاخ اور بے ادب کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب نے اللہ تعالیٰ کو اٹھا کر پٹک دیا اور سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے. اب اللہ کہہ رہے ہیں مجھے چھوڑو، مجھے جانا ہے، مجھے بہت کام ہے. وہ کہہ رہے ہیں بالکل نہیں چھوڑوں گا، جب تک وعدہ نہیں کرو گے کہ برکت دوں گا اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا. آخر اللہ نے اپنی جان بچانے کے لیے مجبوراً وعدہ کیا، ٹھیک ہے میں برکت دے دوں. اتنے طاقتور تھے تو وعدہ لینے کی کیا ضرورت تھی، چھین کے لے لیا ہوتا. لیکن اس واقعے کے اندر یہودی قوم کے دلوں میں جو کرب چھپا ہوا ہے اس کا اندازہ لگائیے کہ وہ یہ بتلا رہے ہیں کہ ہمارے جد امجد حضرت یعقوب کتنے بے چین تھے کہ ہماری اولاد کو بھی نبوت ملے اور اس کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے بچے نیک تھے، فرمانبردار تھے، اور اس زمانے میں گزر اوقات کا ایک طریقہ غلہ بانی بھی تھا. سب کے پاس زمینیں نہیں ہوتی تھی، سب کے پاس کھیتی نہیں ہوتی تھی. جانور پالے جاتے تھے، جیسے آپ کے علاقے میں غلہ بانی ہوتی ہے. جانور پالے جاتے تھے، ان کو چرایا جاتا تھا، اور جانوروں کو چرانے کے لیے کبھی کبھی کئی دن اور کبھی مہینوں جنگل میں رہنا پڑتا. انہی جانور کا دودھ پیتے تھے، انہی جانوروں کے اون سے لباس بناتے تھے، اور جب دل چاہتا انہی جانوروں کا گوشت کھاتے، ان کے چمڑے سکھا کر کے بیچ لیتے، اس سے اور ضرورتیں پوری ہوتی. باہر کے جو قافلے آتے ان کے ہاتھ اون بیچ لیتے، اس سے کچھ پیسے مل جاتے، ضرورتیں پوری ہوتی. یہ خاندان بھی غلہ بانی کرتا تھا. یہ واقعہ فلسطین کا ہے، آج کا جو موجودہ فلسطین ہے. اسی فلسطین میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا کنعان. یہ حضرات کنعان میں رہتے تھے، اور فلسطین کا پورا علاقہ بہت ہرا بھرا ہے. تو وہاں جانوروں کے لیے چارے کی اور پانی کی کوئی کمی نہیں تھی. یہ لوگ بڑی محنت کرتے تھے اور اپنے والد کی خدمت کرتے تھے. والدین سے بڑی محبت کرتے تھے، لیکن والد کے دل میں درد چھپا ہوا تھا. میرے بچے فرمانبردار ہیں، اطاعت گزار ہیں، لیکن میری جو اصلی تمنا ہے وہ پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی. ان میں سے کسی کے اندر نبوت کے آثار نظر نہیں آتے. عالم ہونا، نیک ہونا، متقی ہونا الگ ہے، نبی ہونا الگ ہے. اور نبی کوئی اپنی محنت سے نہیں بنتا. جیسے غلام احمد قادیانی نے کہا میں نے اتنی محنت کی کہ میں نبی بن گیا. تو نبی کوئی اپنی محنت سے نہیں بنتا. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کو معلوم ہے کہ کس کو نبوت یا رسالت دینی ہے، کس کو منتخب کرنا. اللہ دیتے ہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو اب اللہ کسی کو دیں گے ہی نہیں. جو کہے میں نبی ہوں وہ جھوٹا ہے. جو کسی کے بارے میں کہے فلاں نبی ہے، اس کا ایمان ختم، وہ جھوٹا ہے، کافر ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس کا درد رہتا تھا. یہ سارے بچے جوان ہو گئے تھے. اب جب حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کی عادات اور اطوار سے، ان کے اخلاق سے، ان کے چہرے سے ایسا لگنے لگا شاید اللہ میری یہ تمنا پوری کریں گے، شاید اس بچے کو اللہ نبی بنائیں گے. محسوس ہو گیا. جیسے ایک باپ ڈاکٹر ہے، وہ چاہتا ہے میرا کوئی بیٹا ڈاکٹر ہو جائے. بچے کو دلچسپی نہیں ہے. نیک ہیں بچے، سمجھدار ہیں، فرمانبردار ہیں، لیکن کسی کو کھیتی باڑی سے دلچسپی ہے. کوئی کہتا ہے میں انجینئرنگ کروں گا، میں کمپیوٹر انجینئر بنوں گا، یا میکینیکل انجینئر بنوں گا، یا سول انجینئر بنوں گا، فلاں کام کروں گا. کوئی بچہ کہتا ہے نہیں میں بزنس کروں گا، میں دواخانہ لے کر کے نہیں بیٹھوں گا، میں اس چکر میں نہیں پڑوں. اور سب نیک ہیں بچے. ایک بچہ پیدا ہوا اور وہ بچپن سے کبھی وہ آلہ لگاتا ہے کان میں، کبھی باپ کا انجیکشن اٹھاتا ہے، کہتا ہے ابا میں آپ کی انجیکشن لگاؤں گا. تو باپ کو امید ہوتی ہے اس کے اندر ہیں ڈاکٹر بننے کے آثار.
مجھے اس کو میڈیکل کالج میں پڑھانا ہے، اس کی خصوصی نگرانی کرنی ہے، اس پر خاص توجہ دینی ہے، میرا یہ بیٹا میرے دواخانے کو زندہ رکھے گا، میرے پیشے کو زندہ رکھے گا۔ تو بچپن سے اندازہ ہو جاتا ہے نا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا تھا شاید میرا یہ بچہ نبی بنے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اندازے کو اور پختہ کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھا کہ ایک چاند، ایک سورج اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے جا کر کے ابا کو بتلایا، ابا کو اور یقین ہو گیا۔ ابھی کھل کر اطلاع نہیں دی گئی کہ یہ بیٹا نبی بنے گا۔ اللہ جس بات کو چاہتے ہیں کھول کے بتلاتے ہیں، جس بات کو چاہتے ہیں نہیں بتلاتے۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کو اندازہ ہو، حضرت یعقوب علیہ السلام کو اب یہ بھی لگا کہ اب یہ بچہ چھوٹا ہے، جب میری توجہ اس کی طرف بڑھے گی تو کہیں بھائیوں کو حسد نہ ہو جائے، کہیں شیطان کو اپنا کام کرنے کا موقع نہ ملے۔ تو انہوں نے کہا بیٹا بھائیوں کو یہ خواب مت بتلانا۔ لیکن اب حضرت یعقوب علیہ السلام کی اس بڑھاپے میں پوری توجہ اس بچے پر ہو گئی، چونکہ دوسروں کو تو پڑھا لکھا چکے تھے، جتنا پڑھانا تھا پڑھا چکے تھے، اور ان کو جو بنانا تھا بنا چکے تھے۔ یہ معلوم تھا اس سے زیادہ یہ کچھ نہیں بنیں گے۔ یہ عالم ہیں، نیک ہیں، عبادت گزار ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں، میری خدمت کرتے ہیں اور حلال روزی کماتے ہیں، جانور پالتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، میری خدمت کرتے ہیں، میری ضروریات پوری کرتے ہیں، بس ٹھیک ہے، یہ اچھی نیکی تقوی کی زندگی گزار رہے ہیں، اس سے زیادہ یہ کچھ نہیں بن سکتے۔ مجھے اب پوری توجہ اس بچے پر رکھنی ہے، اس کو پڑھانا لکھانا ہے اور اس کو خاص توجہ دینی ہے، یہ میرا وارث بنے گا۔ جب والد کی ساری توجہ حضرت یوسف پر ہو گئی تو بھائیوں نے اس کو محسوس کیا اور ان کو تکلیف ہونے لگی، ہماری طرف کیوں نہیں توجہ؟ اب دیکھیے یہاں پر شیطان نے ان کی ایک کمزوری سے فائدہ اٹھایا۔ ہمیشہ انسان شیطان کے لیے دروازہ خود کھولتا ہے۔ شیطان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ہمارے بند دروازے کو توڑ کر اندر آ جائے۔ ہماری کوئی نہ کوئی کمزوری اس کو راستہ دیتی ہے، اور تزکیہ اسی کا نام ہے کہ ہماری وہ کمزوریاں ختم ہو جائیں، ہم سارے راستے بند کر لیں اور اپنے وجود کو شیطان پروف بنا لیں، آ ہی نہ سکے کہیں سے، ساری کھڑکیاں بند، سارے دروازے بند، دور دور رکھے اس کو۔ ان کے اندر وہ کمزوری کیا تھی؟ ان کو یہ لگا ہم طاقتور ہیں، ہم جوان ہیں، ہم گھر کا خرچ اٹھاتے ہیں، ہم باپ کی خدمت کرتے ہیں، یوسف چھوٹا ہے، بچہ ہے، کمزور ہے، تو باپ کی توجہ ہماری طرف ہونی چاہیے، چھوٹے بھائی کی طرف کیسے ہوگی؟ اور ان کی یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ ہمارے ابا اللہ کے نبی ہیں، اور نبی کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتے، یقیناً اس میں کوئی مصلحت ہوگی، ہمیں اللہ کے فیصلے سے راضی رہنا چاہیے۔ بس اگر اتنی سی بات ان کے سمجھ میں آ جاتی کہ ہمارے والد کے اس فیصلے میں یقیناً کوئی مصلحت ہے جو ابھی ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی، جب اللہ چاہیں گے تب سمجھ میں آ جائے گی، تو ان سے وہ گناہ شیطان نہ کرا پاتا جو اس نے ان کی اس کمزوری کی وجہ سے کرا لیا کہ وہ جانتے تھے کہ ہمارے والد اللہ کے نبی ہیں، اور اس کے بعد بھی ان کو اپنے والد پر اعتماد نہیں تھا۔ اور انہوں نے یوں کہا کہ ہمارے والد نے غلطی کی، یہ بے اعتمادی ہے نا، یہی بے اعتمادی ہوتی ہے شیخ سے، یہی بے اعتمادی ہوتی ہے اپنے مربی سے، اپنے مرشد سے، جو انسان کو تباہ کر دیتے ہیں، جو شیطان کے لیے دروازہ کھول دیتے ہیں۔
ورنہ اگر اعتماد ہو کہ ہمارے بڑے ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں، ہم سے زیادہ متقی ہیں، ان کی نظر میں بہت ساری وہ مصلحتیں ہوتی ہیں جو ہماری نظر میں نہیں ہیں، آج نہیں تو کل وہ مصلحتیں سمجھ میں آ جائیں گی ہمارے بھی، ہمیں ان کے فیصلے سے مطمئن رہنا چاہیے، شیطان کے لیے دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ لیکن پڑھے لکھے ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے والد سے بے اعتمادی کی۔ آج بھی پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمارے پڑھے لکھے نوجوانوں کے دلوں میں امت کے بڑوں کی طرف سے بے اعتمادی پیدا کی جائے، اس لیے کہ بے اعتمادی پیدا ہوگی تو شیطان کے لیے کھڑکی نہیں گیٹ کھلے گا، وہ جب چاہے گا آئے گا جائے گا اور جس طرح چاہے گا حملہ کرے گا۔ اپنے بڑوں پر اعتماد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ ہمیں اس نعمت سے کبھی محروم نہ فرمائے، اور یہ اعتماد پہنچتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اپنے بڑوں پر اعتماد کا صرف یہ مطلب نہیں کہ ہم زبان سے کہیں کہ ہمیں اعتماد ہے، ہم اپنے بڑوں کا کہنا مانیں، ان کی تعلیمات پر عمل کریں۔ بڑوں کی کیا تعلیمات ہوتی ہیں؟ بڑے اپنی کوئی بات تو نہیں منواتے، بڑے تو ہم سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کراتے ہیں نا۔ اگر اپنے بڑوں سے محبت ہے، اگر اپنے بڑوں پر اعتماد ہے تو پھر ہمیں ان کی بات ماننی ہے، ہمیں ان کا کہنا ماننا ہے، اور ان کے حکم کے مطابق ہم کو اپنی زندگی کا ہر عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق انجام دینا ہے۔ پھر دیکھیں کیسے شیطان کے لیے دروازے بند ہوتے ہیں۔ اب کریں گے نا انشاءاللہ، سب کچھ سنت کے مطابق کریں گے۔ ہاں، چہرے بھی، لباس بھی، اٹھنا بیٹھنا بھی، کھانا پینا بھی، شادی بیاہ بھی، گھر کے اندر، مسجد کے اندر، بازار کے اندر، ہر جگہ ہر کام سنت کے مطابق کریں گے انشاءاللہ۔ آج سے ہی اس کی ابتدا کریں گے۔ اگلی بار جب ملاقات ہوگی انشاءاللہ تو سب کے چہرے سنت کے مطابق نظر آئیں گے نا۔ ہم ظاہر کو بدلیں، اللہ ہمارے باطن کو بھی بدل دے، اللہ ہمارے باطن کو روشن کر دے، منور۔ اتنی چھوٹی سی بات تھی جس کو وہ بھول گئے، اور یہی بنی اسرائیلی مزاج ہے جو اس زمانے میں امت میں پھیلایا جا رہا ہے۔ پوری یہودی قوم کی گستاخی کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ان کو کبھی بھی اپنے بڑوں پر اعتماد نہیں رہا، وہ اللہ کے نبیوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیتے تھے۔ قرآن پاک نے کہا وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، وہ ناحق نبیوں کو قتل کرتے تھے۔ مفسرین کہتے ہیں نبی کا قتل کبھی برحق تھوڑی ہو سکتا ہے، ناحق ہی تو ہوگا۔ ناحق کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور ہم غلط کر رہے ہیں، پھر بھی کر ڈالتے تھے، اس لیے کہ ان کو ان کے اوپر اعتماد نہیں ہوتا۔ انہیں غصہ آتا تھا، یہ روک ٹوک کیوں کرتے ہیں، یہ منع کیوں کرتے ہیں، یہ ہماری غلطیوں سے ہم کو روکتے کیوں ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کی اس بات کو کس طرح ذکر فرمایا۔ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ، حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں کے واقعے میں پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ کیا مطلب؟ بات شروع کرنے سے پہلے اشارہ کیا جا رہا ہے یہ صرف ایک کہانی نہیں سنائی جا رہی، اس میں تمہارے بہت سارے سوالات کے جواب ہیں جو تم کو ملیں گے، وہی جوابات تو بتلائے جانے ہیں۔ ایک ایک لفظ میں، ایک ایک جملے میں جوابات ہیں، اللہ کی طرف سے نشانیاں ہیں پوچھنے والوں کے لیے۔ تو اس سوال کا بھی جواب ہے کہ اتنے بلند مرتبہ لوگ، اتنے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ، اور اس وقت تک تقوی کی زندگی گزارنے والے لوگ، روئے زمین کے سب سے بڑے علماء، سب سے بڑے مدرسے کے فضلاء، مدرسہ نبوت سے بڑا کون سا مدرسہ ہو سکتا ہے، ان سے اتنا بڑا گناہ کیسے ہو گیا؟ یہ سوال ہے نا، کتنا اہم سوال ہے۔ تو اللہ جواب دے رہے ہیں۔ کیا جواب ہے؟ اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة، حضرت یوسف کے ایک اور بھائی تھے بنیامین، ان دونوں کی طرف والد کی توجہ کچھ زیادہ تھی، چھوٹے بھی تھے، ان سے امیدیں بھی بہت تھی،
تو ان لوگوں نے آپس میں کہا ہم طاقتور لوگ ہیں، ہم جوان ہیں، اور اس زمانے کی دیہاتی زندگیوں میں جوانی بڑی نعمت ہوتی تھی. کہتے تھے جس کے گھر میں زیادہ لاٹھیاں چلانے والے ہیں اس کا گھر زیادہ محفوظ ہے. اسی لیے لوگ اس پر فخر کرتے تھے ہمارے اتنے بیٹے ہیں اسلحہ اٹھانے والے، اتنے بیٹے ہیں لاٹھیاں چلانے والے، اتنے بازو ہیں دشمن سے لڑنے والے. تو کوئی دشمن نظر اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا ہمارے گھر کی طرف. ہم طاقتور لوگ ہیں، جوان لوگ ہیں، ہم محنت کرتے ہیں، ہم جانور چراتے ہیں، ہمارے ذریعے گھر کے اخراجات پورے ہوتے ہیں، اور کمال محبت ہم سے زیادہ ہونا چاہیے. تو ہمارے ان دونوں چھوٹے بھائیوں سے ابا زیادہ محبت کرتے ہیں. ان ابانا لفی ضلال مبین. اللہ، یہ جاننے کے باوجود کہ ہمارے ابا اللہ کے نبی ہیں، اس کے باوجود وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابا غلط کر رہے ہیں. یعنی باقی ابا کی باتیں ٹھیک ہیں، باقی تعلیمات ٹھیک ہیں، ہم نماز انہی کے پیچھے پڑھیں گے، ہم روزہ انہی سے پوچھ کر کے رکھیں گے، ہم اپنے مال کی زکوٰۃ انہی سے پوچھ کر کے دیں گے، ہم انہی سے مسائل پوچھیں گے، ہم انہی سے علم حاصل کریں گے. لیکن یہاں پر ابا غلطی کر رہے ہیں. اکثر مشائخ کے بچے اسی لیے محروم ہو جاتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں فلاں کام ابا غلط کر رہے ہیں. اکثر مریدین محروم ہو جاتے ہیں یہ سمجھ کر ہمارے شیخ ٹھیک ہے، بڑے نیک ہیں، متقی ہیں، لیکن یہ بات وہ سمجھ نہیں پا رہے، وہ غلطی کر رہے ہیں. گویا ہم زیادہ سمجھدار ہیں، وہ کم سمجھدار ہیں. ہمارے پاس عقل زیادہ ہے، ان کے پاس عقل کم ہے. یہی تھی وہ غلطی. ان ابانا لفی ضلال مبین، ہمارے ابا گمراہ ہو گئے ہیں، راستے سے بھٹک گئے ہیں. یہاں گمراہی سے مراد وہ گمراہی نہیں ہے جو ہدایت کے مقابلے میں ہوتی ہے. ضلال کہتے ہیں بھٹک جانے کو، یعنی ہمارے ابا صحیح فیصلہ نہیں کر پائے ہیں، غلط راستے پر چل پڑے ہیں، انہوں نے غلط فیصلہ کیا ہے. ہم پر زیادہ توجہ ہونی چاہیے تو یوسف کی طرف زیادہ توجہ. اب رک کر ہم سب اپنا جائزہ لیں. ہمارے اندر اپنے بڑوں کی طرف سے ایسا کوئی خیال تو نہیں ہے. اگر ہے تو تباہ کر دے گا، اگر ہے تو محروم کر دے گا. پھر بڑے چاہے جتنی دعائیں مانگیں ان کو ان کی دعاؤں کا اجر مل جائے گا، لیکن فائدہ کچھ نہیں ہوگا. جیسے کسی درخت کی جڑوں کو پلاسٹک سے اچھی طرح لپیٹ دیجئے، اب اس کے اوپر پانی ڈالتے رہیے، تو آپ چاہے قیامت تک پانی ڈالتے رہیں وہ درخت کبھی ہرا بھرا ہوگا، اس لیے کہ پانی اور جڑ کے درمیان پلاسٹک کا پردہ ہے. بالکل اسی طرح اللہ والے چاہے جتنی دعائیں دیتے رہیں اور چاہے جتنی توجہ کرتے رہیں، اگر ان کے اور سالک کے درمیان، ان کے اور مرید کے درمیان بدگمانی کا پردہ آ گیا ہے، بدزنی کا پردہ آ گیا ہے، تو پھر توجہ کا اثر نہیں ہوگا. اللہ ہم سب کی حفاظت. ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی ہمارے. دوسری بات، اب ان لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف سازش شروع کی. اب آپ اندازہ لگائیے، یہ بے دین لوگ نہیں تھے، یہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے. ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا، بڑے جذباتی ہو گئے. بعض لوگ بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں، جذبات میں کچھ نہیں سمجھتے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلے. بھئی کیا کرنا چاہیے؟ کہنے کہ کیا کرنا چاہیے؟ جب سے یہ دونوں آئے ہیں، خاص طور سے یوسف جب سے دنیا میں آیا ہے، اس کے بعد سے ابا کا انداز بدلا ہے. ختم کر دینا چاہیے یوسف کو، پھر ہم ہی بچیں گے. ابا ہم سے محبت کریں گے جیسے پہلے کرتے تھے. جو ابا کو پتہ چل جائے گا انہوں نے ختم کیا تو کیوں محبت کریں گے؟ اور اللہ چاہیں گے تو ابا کو بتلا دیں گے، اللہ کے نبی ہیں ابا. لیکن یہ بات ان کے سمجھ میں نہیں آئی، شیطان نے عقلوں پر پردہ ڈالا. جیسے ہی وہ لوگ یہ مشورہ کرنے لگے کہ یوسف کو ختم کر دیں، تو فوراً ایک بھائی نے کہا ٹھہرو، اتنا بڑا گناہ کرو جس کی معافی مل سکے. اللہ کے پاس جانا ہے، مرنا ہے. یہ کام یوسف کو قتل کیے بغیر بھی تو ہو سکتا ہے، اس کے لیے جان لینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کون کہے گا؟ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا وہی کہے گا نا. اور اس مشورے کو کون قبول کرے گا؟ جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوگا وہی تو قبول کریں گے. یعنی ایک طرف باپ سے بے اعتمادی کے نتیجے میں وہ شیطان کا کھلونا بن رہے ہیں، لیکن دل میں کچھ نہ کچھ ایمان ہے، ڈر ہے اللہ کا.
اس لیے بڑے بھائی نے کہا ایک کام کرو، قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم لوگ جہاں بسے ہوئے ہیں یہاں قریب سے تجارتی گزرگاہ ہے، تجارتی قافلے یہاں سے گزرتے ہیں، بڑی بڑی دنیا بھر کے تجارت کے قافلے گزرتے تھے۔ اس زمانے میں مصر جو تھا وہ بہت ترقی یافتہ ملک تھا، تو تجارت کے لیے قافلے وہیں سے گزر کر کے مصر جاتے تھے اور آتے تھے۔ ایک کام کرتے ہیں، گاؤں کے باہر فلاں کنواں ہے، یوسف کو اس میں ڈال دیں گے، کوئی قافلہ آئے گا وہ پانی لینے کے لیے ڈول ڈالیں گے، ان کو یوسف مل جائے گا، وہ لے جائیں گے، کہیں لے جا کر بیچ لیں گے، ہمارا بھائی کسی کے گھر میں اپنی زندگی گزار لے گا، ہمیں اس کے خون سے اپنے ہاتھ رنگنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی اپنا زندہ رہے گا، اور جب وہ ابا کے سامنے نہیں ہوگا تو چاروں لاچار ابا ہم ہی سے محبت کریں گے، ہم ہی پر اعتماد کریں گے۔ سبحان اللہ، گناہ بھی اتنے تقوی کے ساتھ، جرم بھی لیکن اتنی احتیاط کے ساتھ۔ ہاں ایسے ہی ہوتے ہیں ہم لوگوں کی گناہ، ہاں بڑے تقوی کے ساتھ ہم لوگ گناہ کرتے ہیں، لیکن گناہ گناہ ہوتا ہے، اس کا نتیجہ تباہی ہے، بربادی ہے، یہ طے ہو گیا۔ لیکن اب یوسف کو لے کیسے جائیں گاؤں کے باہر؟ ابا کو اندازہ ہو گیا تھا کہ بھائیوں کی نگاہیں بدلی ہوئی ہیں، بڑھاپا تھا، وہ سمجھاتے بھی نہیں تھے، اس موضوع پر بات بھی نہیں، اور اگر بات کرتے تو وہ لوگ کہتے کہ ابا آپ کمال کرتے ہیں، آپ بدگمانی کرتے ہیں ہم سے، ہمیں تو کوئی حسد نہیں ہے، ہمیں تو کوئی جلن نہیں ہے، آپ ہم سے بدگمانی کر رہے ہیں، ہمیں تو آپ سکھاتے ہیں کہ بدگمانی نہیں کرنا چاہیے، خود آپ بدگمانی کر رہے ہیں، ہمیں تو آپ سکھاتے ہیں کہ بدزنی اچھی چیز نہیں ہے، ان بعض الظن اثم، اور خود آپ بدزن ہو رہے ہیں ہم سے۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھنے کے باوجود خاموش رہتے تھے۔ اب ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ایک کام کرتے ہیں، ابا کے پاس چل کر کے یوسف کے لیے بڑی محبت اور ہمدردی کی بات کرتے ہیں۔ وہ گئے کہنے کہ ابا آپ کمال کرتے ہیں، ہمارے ساتھ تو کبھی آپ نے نہیں کیا، بڑھاپے میں آپ نے کیا کر دیا، یوسف ہمیشہ گھر میں پڑا رہے گا تو یہ کتنا کمزور ہو جائے گا، اس کو بھیجیے ہمارے ساتھ جنگل، بھاگے دوڑے کھیلے کودے، ذرا ندی میں تیرنا سیکھے، ذرا درختوں پر چڑھنا سیکھے، ذرا جانوروں کے پیچھے دوڑنا سیکھے، اس کے اندر طاقت آئے گی، اس کے اندر ہنر آئے گا۔ یہ کیسی محبت ہے آپ گھر میں ڈالے رہے؟ اللہ، اب آئے مشورہ کر کے، ابا آپ یوسف کو بھیجتے کیوں نہیں ہمارے ساتھ؟ آپ کو ہمارے اوپر بھروسہ نہیں ہے کیا؟ ہم یوسف کے ہمدرد نہیں ہیں، ہم اس کے بھائی ہیں، ہم اس کے خیر خواہ ہیں، ہم چاہتے ہیں اس کی اچھی صحت بنے، وہ مضبوط ہو، طاقتور ہو، سب کچھ سیکھے۔ اس زمانے میں جو سیکھنے کی چیزیں ہوتی تھی، یہی چیزیں سیکھنے کی ہوتی تھی اس زمانے میں، علوم نبوت کے ساتھ ساتھ دنیا داری کے اعتبار سے، جس طرح اس زمانے میں اسکول میں پڑھتے ہیں، کوئی ڈگری لیتے ہیں، اس زمانے میں وہ لوگ کیا سیکھ سکتے تھے؟ غلہ بانی کرنے کے لیے ندیوں میں تیرنا سیکھنا تاکہ تیراکی آ جائے، درختوں پر چڑھنا سیکھنا، جنگلوں میں جانا، بھاگنا دوڑنا، اپنی حفاظت کے گن سیکھنا، جانور کس طرح چرانے ہیں، جانوروں کی کس طرح حفاظت کرنی ہے، کبھی سانپ نکل آیا، کبھی کوئی درندہ آ گیا تو اس کا کیسے مقابلہ کرنا ہے، یہی سب سیکھنے کے فن ہوتے تھے اس زمانے میں۔ تو ابا آپ بھیجیے ہمارے ساتھ یوسف کو، ہم اس کی حفاظت کرنے کے لیے کافی ہیں، کل بھیج دیجیے اب ہمارے ساتھ، ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا له لحافظون، کل اس کو ہمارے ساتھ بھیجیے آپ، ذرا کچھ جنگل میں پھل ول کھائے گا، سیب ویب کا سیزن ہے، وہاں بھی خوب پھل ہوتے ہیں، فلسطین میں بہت بہت بابرکت علاقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فلسطین کا قرآن پاک میں جب بھی تذکرہ فرمایا ہے، برکت کا ذکر ضرور فرمایا ہے۔ إِلَى الْأَرْضِ الَّذِي بَارَكْنَا فِيهَا، معراج کے موقع پر ارشاد فرمایا ہم نے آپ کو زمین کے اس حصے میں پہنچایا جس کو ہم نے بابرکت بنایا۔ آج بھی وہاں ماشاءاللہ خوب ہریالی ہے، خوب پھل ہوتے ہیں، تو بھیجیے ہمارے ساتھ یوسف کو، کچھ پھل کھائے گا، بھاگے گا، دوڑے گا، کھیلے گا، اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ باپ کو خیال ہوا ان کے دلوں میں کھوٹ تو ہے، اتنا
خیال نہیں تھا کہ یہ اٹھا کر کے میرے بچے کو کنویں میں ڈال دیں. ان کو خیال آیا یہ یوسف کو ہلاک کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں. اندازہ تھا یوسف کو خطرہ ہے ان لوگوں کی طرف سے، یہ یوسف کو ختم کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں. تو ان کو خیال آیا ہو سکتا ہے یہ لوگ جنگل میں لے جائیں اور جان بوجھ کر یوسف کو کسی ایسی جگہ چھوڑ دیں کہ جنگل کا کوئی درندہ آئے اور حملہ کرے اور بعد میں کہے ہم کیا کریں، ہو گیا، حادثہ پیش آ گیا. تو والد صاحب نے اپنے اس خیال کا اظہار فرمایا، قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون. مجھے اندیشہ اس کا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لے تو جاؤ یوسف کو اور پھر تم لوگ اپنے کاموں میں لگ جاؤ، کھیل کود میں لگ جاؤ، اور یوسف کا تمہیں خیال نہ رہے اور کوئی جنگل کا بھیڑیا آئے. بھیڑیا آتے تھے اس زمانے میں، خاص طور سے جہاں بکریاں بھیڑ وغیرہ چرتے تھے وہاں ان کا شکار کرنے کے لیے بھیڑیا آتے تھے. آپ کے یہاں بھی آتے ہوں گے. تو زیادہ تر ایسی جگہوں پر شیر ویر نہیں ہوتے تھے اتنے زیادہ، لیکن بھیڑیوں کا زیادہ خطرہ رہتا تھا. بھیڑیے تو بکریوں کے اور بھیڑوں کے گلوں کے ارد گرد منڈلاتے رہتے تھے کہ موقع ملے. تو بھیڑیے ہی کا زیادہ خطرہ تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم غافل ہو جاؤ اور تمہاری غفلت کا فائدہ اٹھائے اور کوئی بھیڑیا کھا لے. ان کا ابا آپ کمال کرتے ہیں، ہم حفاظت کے لیے کافی. لیکن ان لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، چلو ابا نے تو ہمارا مسئلہ ہی حل کر دیا، ہمیں راستہ دکھا دیا کہ کیا کرنا ہے. جس نے شیطان کے لیے دروازہ کھولا ہوتا ہے نا، شیطان پھر اسی طرح اس کو شکر کے مواقع دیتا ہے، گناہ کے طریقے سکھاتا ہے اور کہتا ہے اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے تمہارا کام آسان کر دیا. یہ لوگ لے گئے حضرت یوسف علیہ السلام کو جنگل میں، وہاں جا کر انہوں نے کنویں میں ڈالا. بظاہر کیا لگ رہا ہے، مجھے آپ کو کہانی نہیں سنانی ہے، مجھے تو کچھ خاص سوالات کے جوابات آپ تک پہنچانے ہیں. آیات للسائلین جس کو قرآن نے کہا، پوچھنے والوں کے لیے جو خاص اللہ کی نشانیاں ہیں، جو خاص جوابات ہیں، وہ تلاش کرنے ہیں. بظاہر کیا لگ رہا تھا، حضرت یوسف کی تو زندگی ختم ہو جائے گی، یا تو زندہ ہی نہیں رہیں گے، اور اگر زندہ رہیں گے کہیں تو غلام بن کر کے زندہ رہیں گے، نام و نشان مٹ جائے گا. اور اللہ کے یہاں کچھ اور مقدر تھا. اللہ ان کی غلطیوں کی سزا بھی دینا چاہتے تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے تخت اقتدار تک پہنچانا چاہتے تھے. یہ خاندان اتنا طاقتور نہیں تھا کہ اپنی طاقت سے مصر کی حکومت لے سکتا. اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا تھا. یہ ہوتے ہیں اللہ کے تکوینی انتظامات. اس لیے میرے دوستو، چاہے جیسے حالات ہوں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. انشاءاللہ اگر ہم متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، تو اطمینان رکھیں کہ نتیجہ اچھا ہی نکلے گا. وہ نتیجہ ہم دیکھیں یا آئندہ ہماری نسلیں دیکھیں، لیکن نتیجہ انشاءاللہ اچھا ہی نہیں. ان لوگوں نے لے جا کر کے ایک کنویں میں ڈال دیا. پہلے سے طے تھا اس کنویں میں ڈالنا ہے. جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا اور کپڑے بھی اتار لیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان لوگوں نے لے جا کر کے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا، فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، جب وہ لوگ حضرت یوسف کو اپنے ساتھ لے گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالنا ہے اور کنویں میں اتار دیا، کنویں کی گہرائی میں حضرت یوسف پہنچے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس وقت حضرت یوسف کو تسلی دی، یوسف گھبرانا نہیں ہے. ایک دن آئے گا کہ یہ سارے مجرم بن کر تمہارے سامنے کھڑے ہوں گے اور تم ان کو بتلاؤ گے کہ انہوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا تھا. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. انہیں پتہ نہیں ہے آج، لیکن ہم نے یوسف کو بتلا دیا. انہیں خبر نہیں ہے تو کیا ہوا، ایک دن آئے گا کہ تم ان کو بتاؤ. اب ان لوگوں نے دو کام کیے. ایک تو ابا کو کیا جواب دینا ہے، تو وہ مسئلہ تو پہلے ہی حل ہو گیا تھا. ابا نے اندیشہ ظاہر کیا تھا نا کہ کہیں بھیڑیا نہ کھا لے. انہوں نے کہا بس یہی کہہ دیں گے کہ بھیڑیا نے کھا لیا. کپڑے اتار لیے تھے، اپنی ایک بھیڑ ذبح کی، بھیڑ بکری جو بھی ہو ذبح کی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے کپڑے اس میں تر بتر کیے اور تر بتر کر کے
لاٹھیاں تو ہوتی تھی سب کے ساتھ، جانور چرانے جاتے تھے، تو وہ کپڑا لاٹھی کے اوپر لگا کر کے ہائے یوسف ہائے یوسف ہائے یوسف، جیسے حضرت حسین کے قاتل آج تک ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین کرتے رہتے ہیں، بالکل اسی طرح یہ حضرت یوسف کے مجرم ہائے یوسف کرتے ہوئے روتے پیٹتے گھر پہنچے۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، رات میں اپنے ابا کے پاس روتے پیٹتے آئے۔ ابا نے کہا کیا ہو گیا؟ سمجھ گئے ابا کچھ ہو گیا۔ ان کے والد کو اندازہ ہو گیا تھا اللہ کے ہاں ایسا ہی کچھ مقدر ہے، اور یہ رضا بالقضاء اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر اللہ کے ہاں یہی مقدر ہے تو میں اسی سے راضی ہوں۔ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق، ابا ہم کیا بتلائیں؟ یوسف تھوڑی دیر کھیلے کودے کھائے پیے، پھر ہم نے کہا بچہ ہے تھک گیا ہوگا، اپنے سامان کے پاس بیٹھا دیا کہ تم یہاں بیٹھو آرام کرو، اور ہم لوگ ذرا کھیل کود میں لگ گئے اور بس دوڑتے دوڑتے دور نکل گئے۔ اچانک ہم نے پیچھے پلٹ کر کے دیکھا تو ایک بھیڑیا یوسف کو کھا چکا تھا، ختم کر چکا تھا۔ ابا ہم یہ کپڑے لے کر آئے یوسف کے، وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ۔ اور اس سے پہلے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کچھ کہتے، انہوں نے اگلی بات کہی، ہمیں پتہ ہے آپ مانیں گے نہیں، ہمیں یہ بھی پتہ، لیکن ہم نے آپ کو سچی بات بتا دی بس، یعنی تاکہ کوئی جرا نہ کریں، کوئی پلٹ کر سوال نہ کرے، پہلے کہنا ہمیں پتہ ہے آپ مانیں گے نہیں، لیکن جو سچی بات ہے وہ ہم نے آپ کو بتا دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے غور سے دیکھا کتنا پڑھا لکھا سمجھدار بھیڑیا ہوگا جس نے اتنی احتیاط سے میرے بیٹے کے کپڑے اتارے کہ کوئی ایک دھاگا بھی نہ نکلنے پائے، کہیں سے خراش نہ لگنے پائے، اور پھر میرے بیٹے کو مارا، پھر اطمینان سے اٹھا کر ان کپڑوں کو تر کیا خون میں، پھر ایک طرف رکھا اور پھر میرے بچے کو لے کر کے چلا گیا۔ اسے تو پی ایچ ڈی کی ڈگری ملنی چاہیے، اتنا تعلیم یافتہ تو کوئی انسان نہیں ہوگا، مشکل ہوگی، اتنا اچھا آپریشن تو کوئی بڑا سے بڑا ڈاکٹر نہیں کر پاتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ قال بل سولت لكم انفسكم امرا، حضرت یعقوب نے فرمایا، اب زبان سے کہا یا دل میں کہا اللہ جانے، یہ سب تمہاری سازش ہے، یہ سب تمہاری بنائی ہوئی بات ہے، فصبر جمیل، لیکن میں اللہ کے فیصلے سے راضی ہوں، واللہ المستعان علی ما تصفون، اور تم جو کہانی سنا رہے ہو اس کی حقیقت تو اللہ ہی کھولیں گے، جب اللہ چاہیں گے تب کھولیں گے۔ یہ بھائی جب آپس میں مشورہ کر رہے تھے کہ یوسف کو کنویں میں ڈال دیں گے، تو ان میں ایک بات یہ بھی اٹھی، بات تو صحیح ہے لیکن یہ گناہ ہے نا، پھر اللہ کے کیا جواب دیں گے؟ پڑھے لکھے لوگ تھے، علماء تھے، یہ گناہ ہے اللہ کے کیا جواب دیں گے؟ تو کسی نے کہا ابا نے کتنی مرتبہ کہا ہے توبہ کرنے سے بڑا سے بڑا گناہ معاف ہو جاتا ہے، ابھی گناہ کر لیتے ہیں بعد میں توبہ کر لیں گے۔ جو لوگ یہ سمجھ کر گناہ کرتے ہیں کہ ابھی گناہ کر لیتے ہیں بعد میں توبہ کر لیں گے، پتہ نہیں ان کو توبہ کا موقع ملے گا یا نہیں ملے گا، اور اگر مل بھی گیا تو اللہ توبہ قبول تو کر لیتے ہیں لیکن پہلے ذلیل کرتے ہیں، پہلے بے عزت کرتے ہیں، پہلے رسوا کرتے ہیں، اس کے بعد توبہ قبول کرتے ہیں۔ سب کو پتہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت ہے اور بہت ذہین و سمجھدار تھے بچپن سے۔ اب ان لوگوں کو ڈر لگا، کنویں میں تو ہم نے ڈال دیا ہے، کوئی قافلہ آئے گا یوسف کو نکالے گا تو وہ تو دیکھیں گے اتنا خوبصورت بچہ کسی بہت باعزت گھر کا ہوگا، جب وہ پوچھیں گے بیٹا تم کون ہو تو حضرت یوسف پورا پتہ بتا دیں گے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں جگہ میرا گھر ہے، اس گاؤں میں اس محلے میں رہتا ہوں۔ تو وہ لوگ تو ڈر کے مارے گھر لا کر کے پہنچا دیں گے، تو راز بھی کھل جائے گا اور مسئلہ پھر سے پیدا ہو جائے گا، جو کا تو مسئلہ باقی رہے گا۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ یوسف نہ رہیں تاکہ ابا کی توجہ ملے، یوسف پھر واپس آ جائیں گے اور ہمارا راز بھی کھل جائے گا، ابا کو پتہ بھی چل جائے گا۔ تو ان لوگوں نے فیلڈنگ لگائی،
نگرانی مقرر کی، باری لگا کر کے ایک ایک آدمی نگرانی کرے گا اس وقت تک جب تک حضرت یوسف کو کوئی قافلہ آ کر نکال نہیں لیتا، کوئی نہ کوئی اس کی نگرانی کر رہا ہے۔ ابا کو کیا پتا، جوان بچے، ایک گھر سے غائب ہے، ایک چلا گیا، وہ آ گیا، دوسرا چلا گیا۔ جیسے ہی قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکالا اور جس کی پہلی نظر پڑی، جس نے ڈول ڈالا تھا، اس کی تو چیخ نکل گئی۔ ڈول میں جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اتنا خوبصورت بچہ، اللہ اکبر، قال یا بشرا ھذا غلام واسروه بضاعہ، جلدی سے لے جا کر کے چھپا لیا، بڑی قیمت ملے گی اس کی، بہت مال ملے گا۔ عام طور سے عوام میں یہ مشہور ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں بہت کم قیمت پر بکے تھے۔ یہ واقعہ غلط ہے۔ حضرت یوسف مصر کے بازار میں تو اتنی بڑی قیمت میں بکے تھے کہ کسی عام انسان کے خریدنے کی ہمت ہی نہیں تھی۔ مصر کا وزیر اعظم تھا جو حضرت یوسف کو خرید سکتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام 2 مرتبہ بکے تھے۔ مصر جانے سے پہلے کنعان میں ایک بار بکے تھے بہت کم قیمت۔ ان لوگوں نے جب چھپایا تو بھائیوں نے تو فیلڈنگ لگا رکھی تھی، پہنچ گئے بھائی، ہمیں پتہ چلا ہے تمہیں کوئی بچہ ملا ہے۔ وہ گھبرا گئے، انہوں نے کہا جی ملا تو ہے، آپ کے گھر کا ہے تو آپ لے لیجئے۔ وہ ڈر گئے، بھائی ان کا علاقہ ہے، ہمیں یہاں سے بار بار گزرنا ہے، ہمارے ساتھ تجارتی سامان ہوتا ہے، کہیں یہ ہمارے دشمن ہو گئے تو ہماری تجارت بند ہو جائے گی۔ کہاں ہے بچہ؟ یہ حضرت یوسف بھائیوں کو دیکھ کر کے پھر ڈر گئے، دیکھو اب کیا کرتے ہیں بھائی۔ تو ان لوگوں نے کہا یہ ہمارے گھر کا بھگوڑا غلام ہے، یہ کئی مرتبہ بھاگ چکا ہے، اب ہمیں نہیں رکھنا اس کو اپنے گھر میں، تم لوگوں کو خریدنا ہے تاکہ اطمینان ہو جائے کہ یہ خرید کر اطمینان سے لے جائیں اور جہاں دل چاہے وہاں بیچیں۔ انہوں نے کہا جی حضور خریدنا ہے، کیا قیمت ہے؟ کیا قیمت ہے؟ جو دل چاہے وہ دے دو۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ چند عدد پیسوں کے عوض میں بہت معمولی قیمت لے کر کے ان لوگوں نے حضرت یوسف کو بیچ دیا۔ یہ بھائیوں نے بیچا تھا اس قافلے والوں کے ہاتھ، جو دینا ہے دے دو لیکن لے جاؤ اسے، اب ہمیں اپنے گھر میں نہیں رکھنا۔ روز اٹھ کر کے یہ بھاگتا ہے، بار بار ہمیں ڈھونڈنا پڑتا ہے، اس سے زیادہ نہیں رکھیں۔ کیا گزری ہوگی اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے دل پر، لیکن حضرت یوسف کو بھی حکم تھا یوسف خاموش رہنا۔ بھائی مطمئن ہو گئے کہ ہمارا کام ہو گیا۔ ابا کی جو تھوڑی بہت توجہ پہلے ملتی تھی وہ بھی بند ہو گئی۔ ابا کا تو رو رو کر برا حال، اور بجائے اس کے کہ وہ توبہ کرتے، معافی مانگتے، حقیقت بتلاتے، وہ الٹا ابا کو تانے دیتے تھے، آپ تو بس آپ کو بڑھاپے نے تو آپ کو سٹیا دیا ہے اور آپ کی عقل پر پردہ پڑ گیا ہے، ارے یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، اس کا نام و نشان نہیں، آپ روتے رہتے ہیں۔ چونکہ باپ سے اللہ نے وعدہ کیا تھا ہم تمہاری بیٹے سے ملاقات کرائیں گے، جس طرح حضرت یوسف سے یہ وعدہ تھا کہ تم ان بھائیوں کو ان کا یہ جرم بتلاؤ گے، حضرت یعقوب سے بھی یہ وعدہ تھا کہ ہم تمہارے بیٹے سے تمہاری ملاقات کرائیں گے۔ کب کرائیں گے، کہاں کرائیں گے، یہ معلوم نہیں تھا، تو روتے رہتے تھے ان کے غم میں۔ بھائی مطمئن ہو گئے، لیکن جو تھوڑی بہت توجہ پہلے سے ملتی تھی وہ بھی ملنی بند ہو گئی۔ اب ابا گھر سے تو نہیں نکال سکتے تھے بھائیوں کو، بڑھاپا تھا، وہ جوان تھے، رہتے تھے اسی طرح۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر پہنچے، وزیر اعظم نے خریدا، شاہی محل میں رہے، شہزادے بن کر کے رہے، اور پھر ان کو گناہ کی دعوت دی گئی۔ بھائیوں نے گناہ کیا تھا یہ کہہ کر کے کہ ابھی گناہ کر لیں بعد میں توبہ کر لیں۔ اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ۔ آپس میں یہ طے ہوا کہ ہم یوسف کو قتل کر دیتے ہیں، نہیں قتل کرنا تو بہتر نہیں ہے، کہیں ڈال دیتے ہیں تاکہ یوسف کہیں دور دراز چلا جائے اور تمہارے باپ کی پوری توجہ تمہیں کو حاصل ہو، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور بعد میں تم لوگ توبہ کر کے نیک بن جائیں۔
کتنے گناہ ہوتے ہیں ہم سے یہی سوچ ارے ابھی جوانی کا زمانہ ہے، مزے کر لیں، مستی کر لیں، ابھی متقی بننے کا وقت تھوڑی آیا، بعد میں متقی بن جائیں گے۔ کتنے نوجوان بچے ہیں جو اپنے چہرے پر سنت سجانا چاہتے ہیں اور ان کے باپ کہتے ہیں یہ اس کی عمر ہے، ابھی اس کی عمر نہیں آئی، جب ہماری طرح بوڑھے ہونا تب رکھنا۔ سبحان اللہ، ایمان کی بھی کوئی عمر ہوتی ہے، دین کی بھی کوئی عمر ہوتی ہے، سنت پر عمل کرنے کی کوئی عمر ہوتی ہے؟ یہ سب شیطان کے دھوکے ہیں۔ اللہ ایسے دھوکوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، چھوٹوں کی بھی حفاظت فرمائے، بڑوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ کتنے گناہ ہوتے ہیں یہ سوچ کر کہ بعد میں توبہ کر لیں گے، بعد میں نہیں، انشاءاللہ ابھی توبہ کریں گے، آج توبہ کریں گے، ابھی توبہ کریں گے، ہمیشہ کے لیے توبہ کریں گے کہ اللہ جان بوجھ کر کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کرے۔ حضرت یوسف علیہ السلام شہزادے تھے، وزیر اعظم کے گھر میں رہتے تھے، اس کا کوئی بیٹا نہیں تھا، اس نے حضرت یوسف کو بیٹا بنا لیا تھا، لیکن مصر کا ماحول بھی بہت بگڑا ہوا تھا، جیسے عام طور سے بے دینی کا ماحول ہوتا ہے، جو حال آج یورپ کا ہے، جو امریکہ کا ہے، اور اب دھیرے دھیرے ہمارے ملک کا ہوتا جا رہا ہے کہ بے حیائیاں قابل فخر بن گئی، اپنے گناہوں کا اپنے دوست احباب کے درمیان، اپنے دوستوں کے درمیان، اور لڑکیاں اپنی سہیلیوں کے درمیان بے باکی سے اظہار کرتی ہیں، وہ کوئی بات ہی نہیں۔ ایسی گندا ماحول تھا مصر کا بھی۔ جس عورت کے گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام رہتے تھے، اس عورت کی ہی نگاہیں گندی ہو گئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی اٹھتی ہوئی جوانی تھی، نہایت خوبصورت تھے، نہایت حسین و جمیل تھے۔ بھائیوں کے سامنے کوئی مجبوری نہیں تھی حضرت یوسف کے ساتھ یہ سب کرنے کی، بظاہر حضرت یوسف کے ساتھ مجبوری تھی۔ حضرت یوسف کا اس گھر کے سوا کوئی گھر نہیں تھا، کنعان واپس آنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، اور مصر میں اور کوئی رشتہ دار نہیں تھا، وہی گھر حضرت یوسف کے لیے جائے پناہ تھا۔ اگر اس گھر سے نکالے جاتے تو حضرت یوسف کو کہیں پناہ نہیں مل سکتی تھی، اور یہ پتا تھا اس گھر کی جو مالکن ہے، اگر میں نے اس کا کہنا نہیں مانا تو مجھے گھر سے نکال دیا جائے گا۔ حتیٰ کہ اس نے دھمکی دے دی تھی کہ اگر تم نے کہنا نہیں مانا تو تم پر کوئی الزام لگا کر کے زندگی بھر کے لیے جیل میں ڈلوا دوں گا، اور یہی کیا بھی تھا اس نے۔ تو بظاہر حضرت یوسف کے ساتھ مجبوریاں تھیں، حضرت یوسف چاہتے تو یہ سوچتے بھائی اتنی مجبوری ہے تو مجبوری میں گناہ کر لیں، بعد میں توبہ کر لیں گے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے طے کیا میں گناہ نہیں کروں۔ جب زلیخا نے دروازے بند کیے، تالا لگا دیا، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں، اور گناہ کی دعوت دی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوسف بھی تو جوان تھے، خوبصورت تھے، بظاہر مجبوریاں بھی سامنے تھیں، اگر ہم نہ سنبھال لیتے تو شاید یوسف کے قدم پھسل جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نشانی دکھائی۔ وہ کیا نشانی دکھائی؟ بعض مفسرین نے کہا ان کو اچانک محسوس ہوا جیسے ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام انہیں دیکھ رہے ہیں اور آنکھوں سے اشارہ کر رہے ہیں یوسف یہ کیا کرنے جا رہے ہو، یہ کیا چیز ہے؟ یہ جو دعائیں ہوتی ہیں نا، یہ دعائیں متشکل ہو جاتی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ شکل دے دیتے ہیں۔ کتنا آسان ہے اس بات کو سمجھنا۔ ایک شخص امریکہ میں بیٹھا ہے، وہ آپ کو ویڈیو کال کرتا ہے تو آپ کو اپنے موبائل میں اس کی شکل نظر آتی ہے نا، وہ تو نہیں آ گیا لیکن نظر آتا ہے، وہ سامنے موجود ہے اور بات کر رہا ہے۔ تو جس طرح ان فضاؤں کے ذریعے اس کی تصویر آ جاتی ہے، بالکل اسی طرح دعاؤں اور توجہات کے ذریعے شخصیت متشکل ہو جاتی ہے۔ وہ شخصیت خود نہیں آتی، وہ اس کی توجہ ہوتی ہے، وہ اس کی دعا ہوتی ہے، لیکن دیکھنے والے کو ایسا لگتا ہے کہ وہ شخصیت خود آ گئی ہے۔ انہی واقعات سے کتنوں کو دھوکہ ہو جاتا ہے، اور کتنے بیچارے اس دھوکے کی وجہ سے انکار کرنے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن ان کے انکار کرنے سے ہوتا کیا ہے؟ ہوتا ہے ایسا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ لگا، یہ ان کے ابا کی دعائیں تھیں اور توجہات تھیں، ان کو لگا کہ ابا دیکھ رہے ہیں،
اور حضرت یوسف کو یہ بھی معلوم تھا کہ دروازہ بند ہے، تالا لگا ہوا ہے، میں اگر بھاگوں گا تو دروازے تک پہنچوں گا، اس سے آگے نہیں جا سکتا تھا، لیکن حضرت یوسف کے بس میں جو تھا وہ انہوں نے کر ڈالا، دروازے تک تو بھاگ کر جا سکتے تھے، وہ بھاگے دروازے کی طرف، اور اگلا کام اللہ نے اپنی قدرت سے کر دیا، جیسے ہی دروازے کے پاس پہنچے تالا ٹوٹا، کنڈی کھلی، دروازہ کھل گیا۔ یہ سبق ہے، تم وہ تو کرو جو تمہارے بس میں ہے، اور جو تمہارے بس میں نہیں ہے اس کو ہماری قدرت پر چھوڑ دو، پھر دیکھو ہم وہ کیسے کر کے دکھاتے ہیں جو ہمارے بس میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ خیال نہیں آیا کہ ابھی گناہ کر لیں بعد میں توبہ کریں گے۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت یوسف جیل بھیج دیے گئے۔ اس نے تو حضرت یوسف کو زندگی بھر کے لیے جیل بھیجوایا تھا، جس گناہ کو حضرت یوسف نے نہیں کیا تھا اسی گناہ کا الزام لگا دیا گیا، حضرت یوسف کی بے گناہی گناہ بن گئی، بھیج دیے گئے جیل۔ اللہ کی مرضی تھی ایسے واقعات پیش آئے کہ پھر جیل سے نکلے، اور جب نکلے تو وقت کے بادشاہ نے کہا یوسف تمہارے بغیر کام چلے گا نہیں، تم میرے پرسنل سیکریٹری بنو، ملک کے حالات ایسے ہیں، ملک ڈوب رہا ہے اس وقت، کوئی بچانے والا نہیں ہے، تمہیں اللہ نے صلاحیت دی ہے، تم مجھے مشورہ دو۔ تو حضرت یوسف نے کہا حضور صرف مشورے سے کام نہیں چلے گا، مجھے سارے اختیارات دے دیجئے اس شعبے کے، اس لیے کہ ان لوگوں کو اگر آپ نے دیا جن پر اب تک آپ اعتماد کرتے آئے ہیں تو یہ پورے ملک کو بیچ کر کھا جائیں گے، کسی کو ایک دانہ گیہوں کا نہیں ملے گا، آپ یہ سارے اختیارات مجھے دیجیے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے سارے اختیارات دے دیے، وزیر اعظم بن گئے۔ اور پھر بعد میں اس بادشاہ کے انتقال کے بعد مصر والوں نے کہا بھئی بادشاہ تو یوسف ہی ہو سکتے ہیں، اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ بنے، اور پھر ایک زمانے تک مصر کی حکومت حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں جاری رہی۔ اب جب قحط پڑا پورے علاقے میں اور مصر میں غلہ تقسیم ہوتا تھا، اگرچہ قیمت لے کر تقسیم ہوتا تھا لیکن وہاں غلہ اسٹاک رکھا گیا تھا، وہاں بانٹا جا رہا تھا، کتنے افراد ہیں گھر میں اس کے اعتبار سے غلہ دیا جاتا تھا، اتنا نہیں دیا جاتا تھا کہ کوئی شخص لے جا کر کے ذخیرہ اندوزی کر لے، اپنے پاس اسٹاک کرے اور پھر زیادہ قیمت میں بیچے، ہر ایک آئے اور اپنے حصے کا غلہ لے جائے، قیمت ادا کرے۔ بھائی آئے غلہ لینے، حضرت یوسف نے پہلی نظر میں پہچان لیا، بھائی نہیں پہچان سکتے تھے، وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے یہ جو اس وقت حکمراں بن کے بیٹھا ہے، جس کی نگرانی میں غلہ تقسیم ہو رہا ہے، جو اس شعبے کا وزیر ہے، جو اس شعبے کا نگراں ہے، یہ ہمارا بھائی ہو سکتا ہے، وہ سوچ نہیں سکتے۔ اگر ان کو چہرے وہرے سے کچھ لگا بھی ہو، شبہ بھی ہوا ہو، تو ہمت کیسے پڑے گی زبان پر لانے کی، اچھا ہم نے تمہیں اپنے ملک میں آنے کی اجازت دی، تمہارا اکرام کیا، تو تم لو ہم سے رشتہ داری نکالنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا، اور یہ بھی دیکھا یہ لوگ آئے ہیں لیکن میرے بھائی بنیامین کو نہیں لائے۔ حضرت یوسف نے بڑا اکرام کیا ان کا، بھائی یہ خاص لوگ ہیں، پیغمبر کی اولاد ہیں، کنعان سے آئے ہیں، ان کو شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا جائے، ان کے کھانے پینے کا انتظام۔ ان کو لگا کتنا اچھا حاکم ہے، ہم غریب لوگ ہیں لیکن ہمارا اتنا اکرام کیا، اور اس کے بعد خصوصی ملاقات کا موقع دیا۔ ہاں بھئی آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں، کیا حالات ہیں آپ کے گھر کے، اور کون کون ہیں گھر میں؟ تو ان لوگوں نے بتلایا کہ حضور ہم لوگ آئے ہیں اور ہمارے ماں باپ ہیں وہ تو بہت بوڑھے ہیں، سفر کے قابل نہیں ہیں، ہمارا ایک بھائی بھی ہے لیکن ابا اس کو کہیں بھیجتے نہیں۔ حضرت یوسف نے کہا اچھا ہمارے یہاں تو قانون ہے، ہر ایک آئے اور اپنے حصے کا غلہ خود لے کر کے آئے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی قانون توڑنے کی؟ اگلی مرتبہ آنا تو بھائی کو لے کر آنا، ورنہ آنا نہیں، ایک دانہ غلہ نہیں ملے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس طرح اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس بلانا چاہتے۔ اب جو لوگ واپس گئے تو ان کی حالت خراب ہے، ایک بار تو ابا کو دھوکہ دیا، آج تک ابا کو یقین نہیں آیا، لیکن خاموش ہو جاتے ہیں، ابا دوبارہ کیسے دھوکہ دیں گے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے کارندوں سے کہا دیکھو یہ کنعان کا جو قافلہ ہے نا، ان کے غلے میں وہ ساری قیمت رکھ دو جو ان سے وصول کی گئی تھی،
سارے پیسے رکھ دیے گئے اندر، اور وہ لوگ واپس گئے، جا کر کے غلہ کھولا، ارے اندر پیسے بھی رکھے ہوئے، غلہ فری میں ملا، پورے پیسے رکھے۔ ان لوگوں نے جا کے ابا سے کہا ابا مصر کا حاکم بہت نیک ہے لیکن قانون میں بڑا سخت ہے، دیکھیں ہمیں سرکاری مہمان خانے میں ٹھہرایا، ہمارے کھانے پینے کا انتظام کیا، ہم غریبوں کو خصوصی ملاقات کا موقع دیا، ہم سے حالات سنے، اور آپ دیکھیے ہمارے ساتھ اتنا اکرام کیا، ہمارے پیسے بھی واپس کر دیے، اتنا نیک ہے وہ، لیکن قانون میں وہ بڑا سخت ہے۔ اس نے کہا ایک مرتبہ معاف کر دیا گیا کہ تم اپنے بھائی کو لے کر نہیں آئے تھے، اگلی مرتبہ بھائی کو لیے بغیر مت آنا۔ تو ابا اگر ہم بھائی کو نہیں لے جائیں گے تو ہمیں غلہ ہی نہیں ملے گا، ہم تو بھوکے مر جائیں گے۔ ابا سمجھ گئے یہ دوسری آزمائش ہے، یہ دوسری آزمائش ہے، اور یہ بھی سمجھ گئے اس بار بچے جھوٹ نہیں بول رہے، اس بار یہ سچ کہہ رہے ہیں۔ لے کے پہنچے، پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا، لیکن بھائی کو ذرا ان لوگوں سے الگ ٹھہرایا اور تنہائی میں بلایا اور کہا مجھے پہچانا؟ کہ جی آپ تو یوسف لگتے ہیں۔ ہاں میں یوسف ہوں، تمہارا بھائی، بہت دن ہو گئے تم کو دیکھنے کے لیے، آنکھیں ترس گئی ہیں، ابھی ابا اماں سے ملنے کا تو وقت نہیں آیا، لیکن کم سے کم تم تو میرے پاس رہو۔ تو انہوں نے کہا میں کیسے رہوں، بھائی تو چھوڑیں گے؟ کہا اس کا انتظام میں کر لوں گا، تم تیار ہو جاؤ رہنے کے لیے، اس کا انتظام میں کر لوں گا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خصوصی انتظام کیا کہ اپنے کارندوں سے کہا جب ان لوگوں کے لیے غلہ پیک کرنا تو یہ جو چھوٹا والا ہے نا، اس کے غلے کے اندر وہ نپنا ڈال دینا جس سے غلہ ناپا جاتا ہے۔ ڈال دیا گیا، کسی کو پتہ نہیں، بھائی کو پتہ ہے کہ بڑے بھائی نے یہ کرایا۔ اب جب قافلہ روانہ ہوا تو اعلان ہوا ٹھہرو ٹھہرو، تم لوگ چوری کرتے ہو؟ وہ چاہے جتنا گناہ کر ڈالیں چوری نہیں کر سکتے تھے، وہ نبی کی اولاد تھے۔ ایک دم سے چونک گئے، انہوں نے کہا کمال کرتے ہیں، ہم چوری، ہم سوچ نہیں سکتے چوری، تمہارے کہنے سے کیا ہوتا ہے، تلاشی لی جائے گی، پہلے یہ بتاؤ اگر تم جھوٹے ہوئے تو سزا کیا ہو۔ مصر کا یہ قانون نہیں تھا کہ چور کو پکڑ کر کے غلام بنا لیا جائے، لیکن ان کے ہاں کنعان میں ایسے ہی ہوتا تھا، تو انہیں تو اطمینان تھا ہم نے تو چوری کی نہیں، تو انہوں نے کہا صاحب ہمارے یہاں کا تو قانون یہ ہے کہ جو چوری کرتا ہے اسے پکڑ کر کے غلام بنا لیا جاتا ہے، آپ تلاشی لے لیجئے، اگر ہم میں سے کسی نے چوری کی ہے وہ آپ کا غلام ہوگا۔ یہی کہلانا چاہتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ اب جب تلاشی لی گئی تو حضرت یوسف نے اشارہ کیا پہلے بڑوں کا سامان دیکھو، بڑوں کا سامان دیکھا گیا تو کچھ بھی نہیں نکلا، ان لوگوں کو سب کو اطمینان ہو گیا، اب ایک ہی بھائی بچا ہے، وہ کہاں چوری کرے گا، بھائی وہ تو چھوٹا ہے ابھی۔ جیسے ہی اس کا سامان کھولا گیا تو وہ نپنا نکل آیا اس کے اندر سے۔ حضرت یوسف نے کہا یہ کیا حرکت، تو پھر ان لوگوں سے غلطی ہوئی، شیطان نے ان سے ایک بڑی غلطی کری، انہوں نے کہا اچھا اس نے چوری کی، اس کا ایک بھائی بھی تھا اس نے بھی ایک بار چوری کی تھی۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ حضرت یوسف سے، غصے میں کہہ رہے ہیں اس کا ایک بھائی بھی تھا، اب وہ نہیں ہے ہمارے درمیان، اس نے بھی ایک بار چوری کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام دل میں کڑ کر کے رہ گئے، ابھی راز فاش کرنے کا وقت نہیں آیا، لیکن دل ہی دل میں حضرت یوسف نے کہا تم لوگ بہت نالائق ہو، تم اپنی نالائقی سے باز نہیں آؤ گے، ٹھیک ہے آگے دیکھتے ہیں کیا ہوگا۔ اگلی بار جب آئے تو قحط اتنا خطرناک تھا کہ گھر میں جو بچے کچے پیسے تھے وہ بھی ختم ہو گئے تھے، اور یہ بیچارے روتے پیٹتے ابا کے پاس پہنچے تھے کہ ابا آپ معلوم کر لیجئے، جو قافلے ہمارے ساتھ گئے تھے ان سے معلوم کر لیجئے، ہم بالکل جھوٹ نہیں بول، اب کی بڑے اصرار، ابا آپ بالکل جھوٹ نہیں بول رہے، یعنی اس کا اقرار پچھلی مرتبہ تو ہم جھوٹ بولے تھے لیکن اب کی ہم بالکل جھوٹ نہیں بول رہے، آپ سب سے معلوم کر لیجئے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے ہمارا بھائی چوری کرے گا، لیکن اس نے چوری کیا اور وہ پکڑا گیا۔ اور بڑے بھائی نے تو کہہ دیا تھا بھائی جب تک یہ راز کھلے گا نہیں میری ہمت نہیں ہے کہ اپنے ابا کو منہ دکھاؤں، میں تو یہیں رہوں گا، یقیناً اس کے اندر کوئی راز ہے۔ وہ سمجھ گئے تھے یہ اللہ کی طرف سے کچھ ہو رہا ہے۔ اب جب اگلی بار آئے
تو پیسے تھے نہیں، اور مجرم بھی بنے ہوئے تھے نا کہ ایک بھائی نے چوری کیا تو وہ سب مجرم تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے آ کر فقیروں کی طرح کھڑے ہوئے اور آ کر کہنے لگے حضور آپ ناراض تو بہت ہوں گے ہم سے، لیکن ہم کیا کریں، پھر آئے ہیں آپ کے پاس اور تو کہیں غلہ ملنے والا نہیں ہے اور ہمارے پاس پیسے بھی پورے نہیں ہیں، لیکن اگر آپ نے اتنا ہی غلہ دیا جتنا غلہ اتنے پیسوں میں آتا ہے تو ہمارے گھر والے تو بھوک سے مر جائیں گے، ہماری درخواست ہے غلہ آپ ہمیں پورا دے دیں، صدقہ سمجھ کے دے دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے برداشت نہیں ہوا، یہ میرے سگے بھائی ہیں، یہ پیغمبر کی اولاد ہیں، میرے سامنے کھڑے ہو کر صدقے کی بھیک مانگ رہے ہیں، یہ اس گناہ کا نتیجہ، یہ سوچ کر گناہ کیا تھا نا کہ بعد میں توبہ کر لیں گے، اللہ دکھا رہے ہیں، یہ ہے نتیجہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، یہ بتلاؤ کہ تم نے جہالت میں یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ جو کچھ کیا وہ یاد ہے؟ حضرت یوسف کہہ رہے ہیں جہالت میں کیا، اور یہ بات پہلے ذکر کی جا چکی ہے، وہ سب علماء تھے۔ جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ چاہے جتنا پڑھا لکھا ہو جاہل ہوتا ہے۔ علم کا تقاضا تقوی ہے، گناہ کرنا جہالت کا تقاضا ہے۔ کیا فائدہ ہے ایسے پڑھنے لکھنے سے جس کے بعد گناہ نہ چھوٹے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یاد دلایا تم پڑھے لکھے تھے، اس کے باوجود تم نے جہالت کا کام کیا۔ اسی لیے حضرت یوسف نے یوں نہیں کہا جاہلو، یہ بتلاؤ کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ جو کیا تھا وہ یاد ہے؟ فرمایا جس وقت تم نے یہ کام کیا تھا اس وقت تم جاہل تھے، یعنی تمہارا یہ کام جہالت کا کام تھا، یہ تمہارے علم کا تقاضا نہیں تھا، اذ انتم جاہلون۔ صورت شکل دیکھ کر شبہ تو ان لوگوں کو پہلے بھی ہو رہا تھا، لیکن کہنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ جو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ سوال کیا انہیں خیال آیا یہ بات یوسف کے سوا اور کس کو معلوم ہو سکتی ہے، تو انہوں نے ڈرتے ڈرتے کہا حضور آپ ہی یوسف تو نہیں؟ اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ قال انا یوسف وهذا اخی، ہاں میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے۔ میں اس کو روکنا چاہتا تھا، اس نے کوئی چوری ووری نہیں کی ہے، میں اس کو اپنے پاس روکنا چاہتا تھا، جاؤ اب جو ہونا تھا ہو گیا۔ اب تو بھائیوں کو لگا اب تو شاید ہم میں سے کوئی زندہ نہیں جا پائے گا، اب تو ایک ایک گناہ کا گن گن کر حساب ہوگا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ حضور اللہ نے آپ کو بڑی عزت دی ہے، معاف کر دیجئے۔ حضرت یوسف نے کہا تم سب کو میں نے معاف کر دیا، کوئی سزا نہیں ملے گی، جاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں خوش رکھے، لیکن بہت دن ہو گئے اماں ابا کو دیکھے، وہ جاؤ اماں ابا کو لے کر آؤ۔ تو آپ دیکھیں ابتدا کہاں سے ہوئی تھی کہ حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا گیا تھا، اور واقعہ کہاں مکمل ہوا؟ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے اور پھر ان کی نسل میں یہ بادشاہت چلی۔ میرے دوستو اللہ کے ہر فیصلے میں خیر ہوتا ہے، لیکن جن لوگوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا ان کو اللہ نے ذلیل کیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو قبول کیا، اللہ نے حضرت یوسف کو کیسی عزت دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ کے فیصلے کو قبول کیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں کیسے ٹھنڈی کی۔ حضرت یوسف کے غم میں روتے روتے نابینا ہو گئے تھے، کرتا دیکھ کر رونا شروع کیا تھا، کرتے سے ہی آنکھ واپس آئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر سے اپنا کرتا بھیجا تھا، یہ لے جاؤ ابا کے سر پہ ڈال دینا۔ جو واقعہ جو چیز غم کا سبب بنی تھی اللہ نے اسی کو خوشی کا سبب بنا دیا۔ اس لیے میرے دوستو حالات سے کبھی نہیں گھبرانا چاہیے، اپنے بڑوں پر اعتماد کرنا چاہیے، اپنے بڑوں سے بدگمان ہونے سے بچنا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر مصلحت فوراً سمجھ میں آ جائے، اور تقویٰ کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، چاہے حالات جتنے برے ہوں، اگر ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ درست ہے تو انشاءاللہ نتیجہ اچھا ہی نکلے گا۔ یہ ہے خاص سبق جو آج کے حالات کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں اس صورت میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ تو ارادہ کئی مرتبہ کر چکے ہیں کہ آج سچی پکی توبہ کریں گے، کاہے کاہے سے توبہ کریں گے۔
گناہ سے توبہ کریں گے نا؟ پہلے یہ سمجھیں گناہ کسے کہتے ہیں۔ گناہ کہتے ہیں اللہ کا حکم توڑنے کو اور نبی کا طریقہ چھوڑنے کو۔ اب توبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ سے یہ عہد کریں کہ اللہ جان بوجھ کر آپ کا کوئی حکم نہیں توڑیں گے اور جان بوجھ کر آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی طریقہ نہیں چھوڑیں گے۔ ہاں، یہ خانقاہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ والے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ ان کا سایہ آپ کے سروں پر دیر تک سلامت رکھے، لیکن میرے دوستو ان سے فائدہ اٹھائیں گے۔ جیسے پانی کا چشمہ بہہ رہا ہے، پیاسا اس کے کنارے کھڑا ہے، ہاتھ بڑھا کر پانی لے گا، پیے گا، تب پیاس بجھے گی نا۔ تو صرف آپ کے گاؤں میں خانقاہ ہونا کافی نہیں ہے، صرف ہر مہینے مولانا کا آ جانا کافی نہیں ہے، آپ کو بھی قدم بڑھانا پڑے گا۔ ابھی بڑھائیں اور سچے پکے ارادے کے ساتھ توبہ کے کلمات پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرمائے، ٹوٹنے سے اس کی حفاظت فرمائے۔ تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں، پھر دعا کریں گے انشاءاللہ۔ آنکھیں بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں۔ یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان سے اللہ اللہ نہ کہیں، بس یہ نیت کریں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، میں سن رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا فرما لیں، سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پروردگار عالم، ہم آپ کے عاجز اور کمزور بندے ہیں، ہمارے حال پر رحم فرمائیے۔ اللہ ہمارے دل بہت گندے ہیں، اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما دیجیے۔ پروردگار عالم، ہم اقراری مجرم ہیں، سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ ہم کسی گناہ کا انکار نہیں کر سکتے۔ اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اللہ دن کے اجالے میں بھی گناہ کیے، رات کے اندھیرے میں بھی گناہ کیے، مجمع میں بھی گناہ کیے، تنہائیوں میں بھی گناہ کیے، اللہ سارے گناہ معاف فرما دیجیے، اللہ سب کو معاف فرما دیجیے، سب کچھ معاف فرما دیجیے۔ اللہ نگاہوں کو پاک کر دیجیے، دلوں کو صاف کر دیجیے، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرمائیے۔ پیارے اللہ، ہماری ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرمائیے، ہمارے انگ انگ سے روے روے
توبے سے اپنا ذکر جاری فرمائیے۔ اللہ ہمیں اپنے بڑوں پر اعتماد نصیب فرمائیے، اللہ ہمیں اپنے بڑوں پر اعتماد نصیب فرمائیے، ان کی منشا کے مطابق کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ ہمارے ظاہر و باطن کو یکساں بنا دیجیے، اللہ ہمارے باطن کو اپنی یاد سے آباد کر دیجیے، ہمارے ظاہر کو 100% سنتوں سے سجا دیجیے۔ اللہ کامل ایمان عطا فرمائیے، نفاق سے حفاظت فرمائیے، آپس کے اختلافات سے حفاظت فرمائیے۔ اللہ کامل تقوی نصیب فرمائیے، اللہ کامل تقوی نصیب فرمائیے۔ اللہ نفس اور شیطان کے دھوکے سے ہماری حفاظت فرمائیے، ہر قسم کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اللہ جان و مال، ایمان و عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے، ہدایت پر استقامت نصیب فرمائیے، ہمیں دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنائیے۔ اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجیے، اللہ اٹھنے سے پہلے سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ اللہ ہمارے دلوں کو روشن کر دیجیے، اللہ ہمارے دلوں کو زندہ کر دیجیے۔ اللہ دل مردہ ہو گئے ہیں زندہ کر دیجیے، دل تاریک ہو گئے ہیں روشن کر دیجیے۔ اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت کا چراغ بنا دیجیے۔ اللہ ہم سب کو قبول فرما لیجیے، اللہ اس پورے مجمع کو قبول فرما لیجیے، اللہ اس خانقاہ کو قبول فرمائیے، پورے سلسلے کو قبول فرمائیے، پورے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں جو کام ہو رہے ہیں اللہ والوں کے ذریعے اللہ ان سب کو قبول فرمائیے، ان میں برکت کے فیصلے فرمائیے، اللہ خیر مقدر فرما دیجیے۔ اب دنیا سے ظلم کا خاتمہ کر دیجیے، انصاف کو عام کر دیجیے، اللہ اندھیرا مٹا دیجیے، روشنی پھیلا دیجیے۔ اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجیے، اللہ اس مجمع میں سے ہر فرد کو ولی کامل بنا دیجیے، اللہ ہمارے گھر میں ہر فرد کو ولایت کاملہ نصیب فرما دیجیے، اللہ ہماری نسلوں کو قیامت تک ہدایت پر استقامت نصیب فرمائیے، ایمان پر استقامت نصیب فرمائیے۔ اللہ ہمارے ظاہر کو سنتوں سے سجا دیجیے، ہمارے باطن کو اپنی یاد سے آباد فرما دیجیے۔ اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، اللہ جو تندرست ہیں ان کی حفاظت فرمائیے، اللہ ہماری عمروں میں برکت عطا فرمائیے، ایمان اور اعمال میں برکت عطا فرمائیے، آخری سانس تک تمام طاقتیں اور قوتیں سلامت رکھیے، اور اللہ جب موت کا وقت آئے تو ہمیں کامل ایمان کی موت نصیب فرمائیے۔ اللہ قبر کی تاریکی سے حفاظت فرمائیے، قبر کی تنگی سے حفاظت فرمائیے۔